بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم فون کال کی جو عالمی سیاست کے لیے بڑا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کال ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو کی اور اس کال نے کئی اہم منصوبوں اور تعلقات کی سمت بدل دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نتن یاہو شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے ٹرمپ سے کہا کہ تم نے اچانک ہمارے تمام بڑے منصوبے تباہ کر دیے، خاص طور پر گریٹر اسرائیل پلان۔ ٹرمپ نے سخت لہجے میں جواب دیا، تم بہت آگے نکل گئے ہو، اب واپسی ممکن نہیں، میں اب تمہیں نہیں بچا سکتا، تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں، خاص طور پر عرب ممالک میں میری حمایت کم ہو رہی ہے، تمہیں فوجیں واپس بلانی ہوں گی، چاہے تمہیں یہ قبول ہو یا نہ ہو۔ یہ خبر اب عالمی میڈیا میں گردش کر رہی ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ جب تک اسرائیلی افواج غزہ سے مکمل واپس نہیں جاتی، کچھ بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو آثار مل رہے ہیں وہ حالات کی سنگینی بتا رہے ہیں۔ پچھلے 2000 سالوں میں جو بھی گریٹر اسرائیل کے راستے میں آیا وہ اقتدار یا دنیا سے ہٹا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کی صدارت اور نتن یاہو کی قیادت بھی خطرے میں ہیں؟ نتن یاہو نے کہا کہ ٹرمپ نے مجھے ملاقات کی دعوت دی، مگر حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے خود ملاقات کی درخواست کی تھی۔ اگر قطر میں حماس کی قیادت اسی وقت ختم کر دی جاتی تو جنگ بہت آگے بڑھ چکی ہوتی، مگر حملہ ناکام رہا۔ نتن یاہو کا خیال ہے کہ اسرائیلی انٹیلی جنس نے جان بوجھ کر حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ نہیں بنایا، جس سے قطر اور عرب ممالک کی حمایت بڑھ گئی۔ اسی دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم معاہدے ہوئے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ نتن یاہو اب ناراض ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ تمام ڈیلز ختم ہو جائیں۔ اسرائیل کے پاس غزہ کو مکمل کنٹرول میں لینے کا نایاب موقع آیا ہے، مگر وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ غزہ دوبارہ تعمیر ہو اور فلسطینیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر فوجیں واپس بلائی گئیں تو ٹرمپ کا اقتدار زیادہ دیر برقرار نہ رہے گا۔ اسرائیلی لابی بے حد طاقتور ہے اور پہلے بھی ٹرمپ پر کئی حملے ہو چکے ہیں۔ نتن یاہو اور ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے معاہدے حتمی نہ ہو سکیں۔ ٹرمپ نے حماس کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے کام کریں اور قیدی رہا کریں۔ اگر قیدی رہا ہو گئے تو جنگ کے نتائج ناقابل پیش گوئی ہو سکتے ہیں اور یہ عالمی سیاست میں خطرناک موڑ پیدا کرے گا۔ یہ صورتحال یہ بھی دکھاتی ہے کہ دنیا کے مختلف خطے، شام، عراق، ترکی، لبنان، ایران اور ایشیا، سب کے سب اسرائیل اور امریکہ کی توجہ کے نشانے پر ہیں۔ حسن نصر اللہ یا دیگر اہم کھلاڑیوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور یہ سب مل کر عالمی سطح پر پیچیدہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل آسانی سے فوج کو واپس بلا لے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر حماس نے تمام قیدی رہا کر دیے اور پھر معاملہ مکر گیا تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ تاریخ میں اسرائیل کی پالیسیز دیکھیں تو وہ اکثر معاہدے کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں۔ ٹرمپ پر اعتماد کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ غیر متوقع فیصلے کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ بھی اسی طرح کی صورتحال دیکھی گئی ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے کئی قوانین اور حکومتی اقدامات چیلنج ہو چکے ہیں اور دنیا بھر میں ان کے خلاف جذبات بڑھ چکے ہیں۔ غزہ کی جنگ اور اس کی صورتحال آج ایک غیر یقینی اور پیچیدہ مرحلے میں ہے۔ یہ سب کچھ ایک نازک توازن پر ہے اور آگے آنے والے دن عالمی سیاست اور خطے کی صورتحال میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ AY نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔